Don't forget to subscribe and share our channel. مولانا شہزاد آفیشل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال يدخل الجنة من امتی 70,000 بغیر حساب. قالوا یا رسول اللہ من هم؟ قال هم الذين لا يسرقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوکلون او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 افراد بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول وہ 70,000 افراد کون ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ وضاحت فرمائی کہ وہ ہوں گے جو جھاڑ دم اور تعویذات اور گنڈے وغیرہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں گے، اور اسی طریقے سے بدفعلی نہیں لیتے ہوں گے، اور اسی طریقے سے اپنے چہرے کو ہاتھ کو داغتے نہیں ہوں گے. وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر توکل اور بھروسہ اور اعتماد رکھتے ہوں گے. یہ اس حدیث کا جو آپ کے سامنے اللہ کے رسول کی روایت پڑھی، اس کا ترجمہ اور یہ مختصر سا اس کا معنی ہے. اب اس میں ہمیں سمجھنے کی چیز کیا ہے کہ جو لوگ تعویذات کو، گنڈے کو اور اسی طریقے سے انہی کو اصل سمجھتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہو جائے، بیمار ہو جائے آدمی یا کوئی بھی مسئلہ اس کے درپیش ہو تو فوراً اللہ کی طرف نظر نہیں جاتی، رسول اللہ کے ارشاد کی طرف، ان کے اعمال کی طرف نظر نہیں جاتی، بلکہ جو نظر جاتی ہے تو فوراً جاتی ہے عامل کی طرف، جعلی پیروں کی طرف، کہ بھئی یہ ہمارا کام کس سے ہوگا؟ تعویذ سے ہوگا، گنڈے سے ہوگا. فلاں کے پاس جاتے ہیں کہ بھئی ہمیں کوئی گنڈا دو، کوئی تعویذ دو، یہ کہ ہمارا یہ مسئلہ صحیح ہو جائے، حل ہو جائے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس روایت کو لے کر آئے فرماتے ہیں کہ یہ 70,000 آدمی وہ جنت میں داخل ہوں گے جو ان چیزوں سے بچیں گے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ میں اور آپ بلکہ پوری امت مسلمہ ان میں سے کس قدر ان چیزوں میں مبتلا ہے. ویسے تعویذ اور گنڈے کے حوالے سے دیکھا جائے شرعی طور پر اس کا کیا حکم ہے، تو فرمائے کہ جو چیز اللہ رب العالمین کے فرمان اس میں لکھا ہوا ہو، تعویذ کے اندر یا گنڈے کے اندر اللہ رب العالمین کے قرآن میں سے کوئی آیت ہو، یا اللہ کے رسول کی مسنون دعاؤں میں سے کوئی دعا لکھ کر اگر تعویذ کے صورت میں دے دی جائے تو اس کی اجازت ہے، البتہ اس کی ترغیب نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے اندر کبھی بھی کسی کو تعویذ نہیں دیا، گنڈا وغیرہ نہیں دیا، بلکہ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کے دور کے اندر بھی یہی روایت چلتی رہی اللہ کے رسول کی، کہ فرمایا جو اللہ کے رسول کیا کرتے تھے وہی صحابہ کرام کرتے تھے. اب صحابہ نے دیکھا کہ بھئی جن کے پاس صحابہ کے پاس لوگ آتے دم کروانے کو دم کر دیا کرتے، پھونک مار دیا کرتے پڑھ کر، اور ان کو بتاتے تھے کہ اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہے، روایت ہے کہ جو بھی کوئی پریشان ہو، بیمار ہو تو اس پر آخری کی جو 3 صورتیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورۃ الناس، ان کو پڑھ کر دم کر دینا چاہیے اپنے آپ کے اوپر جب بھی کوئی مسئلہ ہو. تو یہ تمام چیزوں کا حل بتلایا. تو صحابہ کرام بھی یہ ان لوگوں کو بتلا دیا کرتے، لیکن صحابہ دیکھتے کہ بھئی ایسے لوگ بھی آتے ہیں کہ جن کو یہ چیز بھی نہیں آتی، پڑھنا ورنہ کچھ بھی نہیں آتا، پھر صحابہ کرام ان کو کچھ قرآن کی آیت یہ دعا لکھ کر دے دیتے بطور تعویذ کے. تو یہ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اور تعویذ اور اسی طریقے سے فرمائے گنڈے کے لیے یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر یہ سمجھنا کہ بھئی یہ ہمارے لیے جائز ہے، اس کی ترغیب ہے. یہ ساری چیز جائز تو ہیں، البتہ اس میں مشرکانہ الفاظ نہ ہو، کلمات نہ ہو، ایسے الفاظ نہ ہو کہ جو تعویذ کے اندر لکھے جائیں کہ مشرکانہ الفاظ ہو، شرک والے ہوں، ایسے بدعت والے ہوں، یا ایسے الفاظ ہو جو سمجھ میں ہی نہیں آتے ہوں، پڑھنے میں ہی نہ آتے ہوں، ایسی زبان میں لکھے جاتے ہوں. تو اس طرح کا منتر، دم اور اسی طریقے سے تعویذ کرنا اور اسی طریقے سے دینا بنا کر یہ جائز نہیں ہے.
رہا مسئلہ لٹکانے کے حوالے سے تعویذ لٹکانا، تو تعویذ لٹکانے کے حوالے سے یہ کہ تعویذ لٹکانے کی اجازت ہے، البتہ مشرکانہ کلمات اس میں نہ ہو اور قبیح الفاظ اس میں نہ ہو اور شریعت کے مخالف اس میں الفاظ نہ ہو، جس کی وجہ سے فرمائے کہ شریعت کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں، ایسے الفاظ نہیں ہونے چاہیے۔ دوسری بات رہی کہ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آئے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسنون اعمال میں سے یہ ہے کہ جب بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے کوئی امر پیش آتا، کوئی کام کی ضرورت پڑتی، کوئی مسئلہ ہوتا، فوراً میں وضو کرتا، وضو کرنے کے بعد 2 نفل پڑھتا صلاۃ الحاجت کی، پھر اللہ سے مانگتا، وہ مسئلہ میرا حل ہو جایا کرتا تھا۔ صحابہ کرام بھی اسی سنت کو اللہ کے رسول کی برقرار رکھے ہوئے تھے اور وہ بھی یہی اعمال کیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے یہ حکم ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب اگر کوئی میرا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو سب سے پہلے ہم مرمت والے کے پاس جاتے ہیں، موچی کے پاس جاتے ہیں، تو یہ درس دیا اللہ کے رسول نے سب سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھے، اللہ سے مانگے اللہ تعالیٰ میرے اس کو صحیح، اس تسمے کو یہ ٹوٹ گیا ہے اس کو صحیح کرنے کا بندوبست فرما دے۔ جب آدمی اس طرح پہلے عمل کر کے پھر سبب کی طرف جائے گا تو اس کا کام بڑے ہی اچھے انداز میں، حسین انداز میں ہو جائے گا۔ لیکن آدمی فوراً پہلے اللہ کی طرف، اعمال کی طرف متوجہ نہ ہو، فوراً سبب کی طرف، اسباب کی طرف چلا جائے، فوراً جسے اللہ نہ کرے بیمار ہو جائے فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، طبیب اور حکیم کے پاس جاتا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ پہلے اللہ رب العالمین کے سامنے 2 رکعت کھڑے ہو کر پڑھنی چاہیے، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین سے صلاۃ الحاجت کی جو دعا ہے اس کا اہتمام کرتے ہوئے فرمائے کہ پھر اللہ رب العالمین سے اپنی حاجت کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ جب یہ دعا مانگ کر پھر اگر آپ کو بیماری کی حالت میں افاقہ نہیں ہوتا، آپ بیمار، آپ کی تندرستی میں تبدیل نہیں ہوتی، پھر آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، پھر اللہ رب العالمین آپ کو اس دعا کی برکت سے، اس 2 رکعت حاجت کی برکت سے اچھے ڈاکٹر کی طرف آپ کی رہنمائی فرما دیں گے اور آپ ان کے پاس جائیں گے، کم ہی پیسوں میں، کم ہی خرچے کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کے جو بیماری کا مسئلہ اس کو حل فرما دیں گے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، سب سے پہلے ہم ڈاکٹروں کے دروازے پر جاتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، طبیبوں کے پاس جاتے ہیں، دنیا جہاں کے جتنے بھی اطباء ہیں، ڈاکٹر حضرات، ان کو سب کو دکھا دیتے ہیں۔ جب دیکھتے ہیں کہ سب ڈاکٹروں نے کہہ دی کہ لا علاج ہو چکے ہیں، اب آپ کا کوئی علاج نہیں ہے، اب گھر پہ بیٹھے اللہ اللہ کریں، پھر جا کے ہم اللہ کے گھر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ امام صاحب سے دعا کروانا، فلاں عالم سے دعا کرانا، اللہ مجھے صحت دے دے۔ حالانکہ اگر یہی معاملہ آپ سب سے پہلے اللہ کی طرف آ جاتے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے، ہو سکتا ہے آپ کو کسی اپنے علاقے کے چھوٹے سے چھوٹے جو ڈاکٹر تھا اس کے پاس جانے کی بھی نوبت نہ آتی۔ آپ ویسے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو، اللہ تعالیٰ معالج اول تو اللہ تعالیٰ ہے نا، سب سے پہلے علاج کرنے والے سب سے بڑے حکیم تو اللہ رب العالمین ہے، وہ آپ کو ڈاکٹروں کی طرف جانے کا اللہ تعالیٰ موقع ہی نہیں دیں گے۔ اس لیے میرے عزیزو، سب سے پہلے جو بھی مسئلہ پیش آ جائے اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہونے چاہیے، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اگر افاقہ بیماری میں نہیں ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ سے یہ ذہن میں دعا کرے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ مجھے کسی اچھے ڈاکٹر کی طرف رہنمائی کر دے، پھر اللہ رب العالمین جو دل میں ڈالے ہمارے ڈاکٹر کے حوالے سے اس کے بعد چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر شریعت کی روشنی کے اندر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔